سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے غزوہ تبوک سے پہلے کے کچھ مشہور واقعات سیرت النبی کے باب کے حوالے سے رکھ رہے تھے۔ انہی واقعات میں سے آج چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھ کے اپنے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو بتایا حضرت علی کو بھیجا بت توڑنے کے لیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جن کی کنیت مشہور بھی ہے، جن کے نام کے ساتھ ایک یہ وہ والی کنیت اردو والی تخلص جس کو کہتے ہیں، بجلی، عبداللہ جریر البجلی کے نام سے ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کی وجہ شہرت بھی یہی واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر واقعات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جریر بن عبداللہ بجلی، کیا آپ مجھے ذوالخلاصہ کے بت سے ٹھنڈک نہیں پہنچاتے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مفہوم اور مراد یہ تھی کہ آپ جائیے اور اس بت کو توڑ دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ اس جملے کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے فقہی طور پہ، وہ یہ ہے کہ شرک کا کوئی اڈا، شرک کا کوئی گڑھ، اس کا ٹوٹ جانا، اس کا مندہم ہو جانا، اس کا گر جانا یا اس کا گرایا جانا مسلم ریاست کے سربراہ کے اوپر لازم ہے، اور اس کے گر جانے سے جو راحت ہے، جو ٹھنڈک ہے، اس کو محسوس کرنا، اس کی فرحت کو محسوس کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ مجھے ذوالخلاصہ کے بت سے ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چیز کا مطالبہ کریں اور ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حکم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 گھڑ سوار آپ کو فراہم کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے 150 سوار تو دیا، آپ نے میرا انتخاب تو کر لیا۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم باب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹاسک کے لیے، کسی مشن کے لیے کسی کا انتخاب کر لیتے تو اس کی کایا پلٹ جاتی، اس کی قسمت بدل جاتی۔ یا یہ ہوتا اور وہ کم ہوا کہ اگر وہ انکار کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی تعمیل نہ کرے تو گویا اس کی آخرت برباد ہو گئی، اور جس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہا گویا اس کی دنیا اور آخرت بدل گئی۔ تو یہاں پر بھی جریر بن عبداللہ البجلی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے حکم کیا، حکم سر آنکھوں پر، 150 سوار مہیا کیے، آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن آج ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ میں جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہوں تو میں کوئی بہت بڑا گھوڑ سوار نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، گھوڑے کی پشت کے اوپر میرا جسم ٹکتا نہیں ہے، گھوڑا اچھلتا ہے میں بھی اچھل جاتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ماہر گھڑ سوار گھوڑے کی چال کے مطابق آگے پیچھے ہوتے ہیں، میرے جسم میں اللہ تعالیٰ نے نہ وہ لچک رکھی ہے اور نہ مجھے اتنا وزن دیا کہ میں اس کی پشت کے اوپر سٹیبل ہو جاؤں۔ بس یہ ہے تقدیر کا بدلنا اور یہ ہے قسمت کا بدلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کو ثابت قدم کر دے، اس کو جما دے گھوڑوں کی پشت پہ، وَجْعَلْهُ هَادِيًّا وَمَهْدِيًّا۔ یہ ان 60-70 صحابہ میں شامل ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم دعائیں کی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی یہ دعا کی اور ان کے لیے بھی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو گھوڑے کی پشت کے اوپر متمکن فرما، اس کو قوت طاقت نصیب فرما۔ اور پھر حضرت عبداللہ بجلی کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پوری عمر کے ایک مرتبہ بھی گھوڑے کی پشت سے گر گیا ہوں، ایک مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اور جا کے حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر جب حملہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ایک بندہ جو ان کا بت کدے کا فال نکال رہا ہے، فال، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت عبداللہ بجلی جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ تیروں سے فال نکال رہا ہے کہ میری گردن کٹے گی نہیں کٹے گی وغیرہ، تو وہ ان کے اوپر پہنچ گئے اور تلوار اٹھا لی
اور کہا کلمہ پڑھ لے نہیں تو تیری گردن کٹ جائے گی۔ تو اس بندے نے فوراً کلمہ پڑھا۔ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ذو الحلثہ کا بت توڑا۔ تو قبیلہ احمس کا ایک نوجوان بھاگتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اطلاع دی کہ جب میں ذو الحلثہ سے نکلا تھا تو اس کی حالت ایسی 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 ایسی، اس نے الفاظ بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، یعنی اس کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، وہ ملیا میٹ ہو چکا تھا، وہ نیست و نبود ہو چکا تھا، اس کی حالت شرمناک تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری سنانے والے کے لیے بھی 5 مرتبہ برکت کی دعا کی، اور کہا قبیلہ احمس کے گھوڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، گھوڑوں کے لیے بھی دعا کی، اور ان کے سواروں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو اس واقعے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کے جو اڈے ہوتے ہیں ان کو گرانے سے رسول اللہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جو صرف اس شرک کے اڈے کے گرنے کی اطلاع لے کے آتا ہے، رسول اللہ اس سوار کو بھی اس کے پورے قبیلے کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ تو شرک کے اڈوں کے خلاف، شرک کے اماج گاہوں کے خلاف آپ کا منہج، آپ کا نقطہ نظر وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا منہج سلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو